اب سے 1150 سال پہلے ابن طاہر نامی ایک سنی عالم دین نے کتاب لکھی، نام ہے بلاغات النساء۔ اس نے کہا صرف مردوں میں فصیح و بلیغ مرد نہیں گزرے، بلکہ کچھ ایسی مستورات گزری ہیں ان سے بہتر کسی نے خطبہ نہیں دیا۔ ان مستورات سے، خواتین سے بہتر کسی نے خطبہ نہیں دیا۔ اس نے کہا سر فہرست، سب سے اوپر فہرست میں جب عورتوں کی مستورات کی فصاحت و بلاغت دیکھو گے تو فاطمہ کا خطبہ آئے گا۔ آج ذرا دیکھیں کون ہے بی بی، ان کی ذرا تھوڑی عظمت آپ کے لیے ظاہر ہو۔ کیا عظمت ہے جناب خاتون جنت کی۔ ایک جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب کسی نے پوچھا نا امام جعفر الصادق علیہ السلام سے، پوچھا کہا مولا آپ کی دادی زہرا کا مہر کیا تھا؟ کہا لوگ کیا کہتے ہیں کیا تھا؟ کہا لوگ تو کہتے ہیں 500 چاندی کے سکے تھے۔ کہا یہ دنیاوی مہر تھا۔ کائنات میں ایک شادی ہے جو 2 بار ہوئی ہے، ایک مرتبہ فرش پہ اور ایک مرتبہ عرش پہ۔ عرش پہ خود خدا نے پڑھا ہے، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ سفینۃ البحار میں اور بہت سی ہماری کتابوں میں سب جگہ لکھا ہے کہ خود امام کے الفاظ ہیں کہ عرش اعظم پہ خود خدا نے عقد پڑھا ہے جناب سیدہ کا جناب امیر سے، اور فرش پہ رسول خدا نے۔ اس لیے 2 نسلیں ہیں بی بی کی، ایک ہے عصمت والی، 2 نسلیں ہیں نا بی بی کی، ایک ہے ائمہ اہل بیت، دوسرے سادات کرام، ایک ہے عرشی ایک ہے فرشی، 2 نسلیں ہیں بی بی کی۔ اب وہاں پہ خداوند متعال نے عقد پڑھا اور کہا کہ علی زہرا کے مہر میں کیا دو گے؟ اب چھٹے امام بیان کرنے والے ہیں، کہا میری دادی کا تم نے فرشی مہر سنا ہے، عرشی مجھ سے سنو۔ کہا کہ ایک مرتبہ کہا یا علی مہر میں دیجئے گا پروردگارہ جو تو لکھے گا وہ جناب سیدہ کی مہر میں۔ تو خدا نے کہا کہ جنت کا 4تھا حصہ، زمین کا 3را حصہ، کہا جس کی چاہے شفاعت کرے، جس کی چاہے شفاعت کرے۔ کہا اور زمین کا 3را حصہ، کہا زمین کے 2 حصے پانی، 1 حصہ خشکی۔ ضائع نہ کیجیے گا، سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے۔ کہ زمین کا 1 حصہ خشکی ہے، 2 حصے پانی۔ کہ وہ جو 1 حصہ خشکی ہے وہ میری دادی زہرا کے مہر میں چلا گیا۔ کہ اب جو بھی روئے زمین پہ چلے گا بغیر ولایت علی کے وہ غصبی جگہ پہ چلے گا۔ اور فرمایا آپ نے کس امام کے ماننے والے ہیں، کس بی بی کے ماننے والے ہیں جس کا مہر اتنا عظیم ہو۔ اس بی بی کی عظمت کے کیا کہیں، جس کا عقد خدا پڑھے۔ دیکھیں اب زمین پہ بھی مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے، پھول تقسیم کیے جاتے ہیں، ہدیے دیے جاتے ہیں۔ جب شادی ہوتی ہے ایک ماحول بنتا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے خیرات تقسیم کی، وہاں خداوند متعال نے کہا وہ جو جناب سیدہ کے عقد میں، جناب امیر کے ساتھ عقد میں خداوند متعال نے لال و زبرجد تقسیم کیے، حوران جنت اور ملائکہ وہ آج تک سنبھالے رکھے ہیں، یہ عقد جناب سیدہ کا ہدیہ، اور دوسروں پہ فخر و مباحات کرتے ہیں۔ یہ ہے جناب سیدہ کی عظمت کہ جب جناب سیدہ کا روز عقد ہے، جناب ختم مرتبت 1 ذی الحج کو مدینہ کو بلاتے ہیں، امیر المومنین سے کہتے ہیں یا علی آپ مہر میں کیا دیجیے گا، میں ذرا پیش کرنا چاہ رہا ہوں بی بی کی عظمت کیا ہے۔ لیکن جی بی بی کی 2 سیرتیں ہیں، ایک تو ہم تک پہنچی ہی نہیں ہے، وہ سیرت ہے جو خلقت سے لے کے ولادت تک، جملہ ضائع کر دیا، خلقت سے لے کے اس دنیا میں آمد تک، ولادت تک جو بی بی کی سیرت ہے وہ ہم تک پہنچی نہیں ہے۔ وہ بی بی کی سیرت حجت ہے ملائکہ کے لیے۔ جو بی بی کی تسبیح و تحلیل سے تسبیح سیکھتے تھے، کہ چھٹے امام فرماتے ہیں اور مستند روایت ہے، ایک نہیں کئی کتابوں میں موجود ہے، فرماتے ہیں سب سے پہلے خداوند متعال نے حبیب خدا کو خلق کیا۔ توجہ ہے نا مجمع کی میرے ساتھ؟ چل رہے ہیں میرے ساتھ؟ چلتے رہیں گے مردم؟ کہ سب سے پہلے حبیب خدا کو خلق کیا اور ان کے نور سے عرش کو خلق کیا۔ چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے رسول خدا کو خلق کیا، ان کے نور سے عرش کو خلق کیا، اور رسول خدا کا نور عرش سے افضل ہے کیونکہ عرش ان کے نور کے نتیجے میں، ان کے صدقے میں خلق۔ کہ پھر اللہ نے علی مرتضیٰ کو خلق کیا اور ان کے نور سے ملائکہ کو خلق کیا، فرشتوں کو خلق کیا۔ علی کا نور ملائکہ کے نور سے افضل ہے۔ ایک علی اربوں کھربوں ملائکہ، یہ ایک نور افضل ہے، سب سے افضل ہے، کیونکہ ان کے صدقے میں ملائکہ خلق ہوئے۔ پھر کہا کہ میری دادی زہرا کو خلق کیا، ان کے صدقے میں جنت کو خلق کیا،
کہ میری دادی زہرا جنت سے افضل ہیں. کہ پھر حسن مجتبیٰ کے نور کو خلق کیا, ان کے نور سے سورج چاند ستاروں کو خلق کیا. کہا کہ اور جتنے بھی یہ سورج چاند ستارے ہیں حسن مجتبیٰ کا نور ان سے افضل ہے. کہا پھر حسین ابن علی کو خلق کیا اور ان کے نور سے جنت کی مخلوقات کو خلق کیا, اور جتنے جنت میں جانے والے ہیں ان کو خلق کیا. اگر کہیں نہ کہیں کوئی ذرہ آ گیا, کہیں ذرہ پہنچ گیا تو وہ حسینی ہو. اگر کہیں نہ کہیں تینت میں ایک ذرہ بھی آ گیا تو وہ حسینی بن گیا. یہ ہے حسین, یہ ہے پنجتن کے خلقہ.